اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، انسان کنجوس ہوتا ہے، ہر ایک تو کنجوس نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو وہ کنجوس ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت خرچ کر جانے سے دولت کم ہو جائے گی، لہٰذا وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت علم عطا کرتا ہے، وہ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں علم کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہ علم کی دولت ملی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس خوش نصیبی کو اپنے اندر بند کر لیتے ہیں، تالا لگا لیتے ہیں اور کسی اور تک یہ علم کو نہیں پہنچاتے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اسی علم کو لے کے وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، اور ناظرین اس کا ثواب جو ان کو ملنا چاہیے تھا اتنا ان کو مل ہی نہیں پاتا۔ اب ناظرین، ایک طرف ایک بندہ ہے جو اپنی دولت کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، ایک طرف ایک بندہ ہے وہ اپنے علم کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کسی اور کو نہ بتا دوں، یہ معلومات مجھ تک رہنی چاہیے۔ ناظرین، آپ کی طرف جو ہے شاید آپ کو یہ نہیں معلوم ہو سکا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری طرف قرآن پاک بھیجا، اس میں اللہ رب العزت نے کھل کے بیان فرمایا کہ مکہ والو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، کہ مکہ والو ہمارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، جو کچھ بھی ان کو بتایا جاتا ہے یہ آپ تک پہنچا جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ غیب کی باتیں کو چھپانا بھی بخل میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ باتیں بھی ہمیں بتائیں جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھی، یعنی جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اور وہ قرآن میں نہیں تھا، اور ان کو حدیث قدسی کے نام سے ہم جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ناظرین، وہ چیزیں بھی ہمیں بتائیں۔ اب ناظرین، سمجھنے کی بات بڑی عجیب ہے اس میں۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سے 2,500 خرچ کرو، یعنی غریبوں کے خرچ کرو، کیونکہ یہ زکوٰۃ بنتی ہے، خرچ کرو، تو آپ سمجھیں گے کہ وہ میرا تو 1,00,000 روپے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں پتہ کہ جب آپ 2,500 روپیہ 1,00,000 میں سے خرچیں گے، 2.5% خرچیں گے، تو وہ 700 گنا ہو کے وہ آپ تک اور پہنچے گا، اور وہ آپ کا 1,00,000 شاید آپ کا 70 لاکھ بھی بن جائے، 700 لاکھ بھی بن جائے، 7 کروڑ بھی بن جائے، وہ آپ کو ایسے ملے گا۔ آخرکار ہمیں اس چیز پہ یقین کیوں نہیں ہے، یا ہم تک اگر کوئی علم کی بات آ جاتی ہے تو اس علم کی بات کو ہم چھپا کر ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ علم مجھ تک رہے تاکہ میں دوسروں پہ حاوی رہوں کہ مجھے یہ چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے ہماری فیلڈ ہے، ہم وظائف بتاتے ہیں۔ ایک وظیفہ مجھے اگر معلوم ہو گیا ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ رب العزت یہ عطا کرتا ہے، یہ عطا کرتا ہے، اور میں وہ وظیفہ اپنے ناظرین تک نہ پہنچاؤں، میرے ناظرین تو آپ ہیں، میرا تو نہ کوئی یہاں پر ادارہ ہے، نہ کوئی میرا کالج ہے یہاں میں یہ باتیں بتاؤں، میرے ناظرین تو آپ ہیں۔ اسی لیے یقین کریں کہ مجھے خواب میں بھی اگر کوئی آیت سب دکھا دی جائے کہ یہ آیت کرنے سے یہ ہوتا ہے، تو وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس آیت کے پڑھنے سے یہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیجئے۔ ناظرین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 67 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، میں آپ کی طرف جو ہے ایک جو ترجمے کی صورت میں آپ کی طرف یہ میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے، ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ بتانے لگا ہوں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ یعنی کہ یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کہ ڈائریکٹ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، جبکہ یا ایھا الناس ہوتا ہے، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین سب لوگوں جتنے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب اور کیا فرما رہے ہیں، اللہ جی فرما رہے ہیں جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے،
اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین یقین کریں کہ میں اکثر اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا شب بارات کیا ہوتی ہے، تو ہم بھی بس دوسروں کے دیکھا دیکھی جناب بس پتہ ہوتا تھا کہ شب بارات ہے تو اس میں موم بتیاں لے کے آنی ہیں، تو گھروں کو جو ہے وہ چراغاں کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ موم بتیاں جو ہے وہ لگا کے ان کو چپکا کے پھر جب وقت آتا تھا روشن کرنے سے تو میں ماچس نہیں جلاتا تھا کہ میں تیلی ایک ہی صرف ضائع کروں، ایک موم بتی کو جلا کے پھر اس موم بتی سے میں تمام موم بتیوں کو روشن کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو بچپن کی بات بتا رہا ہوں، جب میں 6 7 8 سال کا ہوں گا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ اس موم بتی کی خوش قسمتی کتنی اچھی ہے کہ اس موم بتی نے کتنی، یہ جو 300-400 موم بتیاں ہیں ان کو اس نے روشن کر دیا ہے ایک موم بتی نے۔ یہ یقیناً ناظرین بالکل ایسا ہی ہے جیسا ایک استاد ہوتا ہے، وہ کلاس میں ہر سال اس کی 30-40 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی ہے، مختلف وہ جناب جاتا ہے، پیریڈز پڑھاتا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جہاں بھی، تو ناظرین کتنا وہ علم پھیلاتا ہے، وہ کتنا علم پھیلاتا ہے، گو کہ اس کو معاوضہ مل رہا ہے، لیکن وہ ایک شمع ہے جو کتنی شمعوں کو روشن کر رہا ہے۔ ناظرین یقین کریں کہ میں جب پردیس میں کام کرتا تھا سعودیہ میں، تو میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ہر وقت میں بہت خوش نصیب ہوتا تھا۔ کیا میں سمجھتا تھا؟ میں کہتا تھا کہ الحمدللہ میں جو جاب کر رہا ہوں گرافک ڈیزائننگ کی، میں کام کرتا ہوں، کمپنی مجھے اس کا پے کرتی ہے، مجھے اس کی سیلری ملتی ہے، اس میں نہ میں پیسے لے رہا ہوں، نہ میں پیسے دے رہا ہوں، نہ میں کوئی یہ کام کر رہا ہوں، نہ میں وہ کام کر رہا ہوں، میرے ذمہ لین دین ہے ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میری یہ کمائی حلال کی ہے اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کیونکہ میں پیسے کے لین دین میں ملوث ہی نہیں ہوں، نہ میں کمپنی کی پرچیزنگ کرتا ہوں، نہ میں کمپنی کے لیے کوئی چیز شاپنگ کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین میرا جو ہے وہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب جب میں پاکستان آیا تو مجھے بڑا ڈرا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کرنا شروع کر دوں جس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑ جائے، جس میں مجھے قسمیں کھانی پڑ جائیں۔ پاکستان میں جھوٹ بول کے کمانا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ میری مدد فرمائی کہ میں یہاں آ کے چینل پہ بیٹھ گیا اور میں یہاں پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتا ہوں، یہاں وظائف بتاتا ہوں، قرآن کریم کی آیات بتاتا ہوں۔ یقین کریں کہ اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو یقین کریں کہ یہ میرے نامہ اعمال میں کتنی اچھی چیز لکھی جا رہی ہے، ورنہ ہزاروں چینل ہیں لوگوں کے ماشاءاللہ جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ولاگنگ کرتے ہیں، اور ولاگنگ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں جی کہ میں بیگم کے ساتھ گیا، میں نے یہ شاپنگ کی، میں نے وہ شاپنگ کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور جناب کئی لوگ کتنے ہیں جو اپنے صرف فیملیز کی اپنی خواتین کو دکھا رہے ہیں جن کے ننگے سر ہیں، اور وہ شاپنگ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی وہ پیسہ کما رہے ہیں ناظرین۔ تو یہ رب کریم کا بڑا احسان ہوتا ہے ناظرین۔ بس اتنا ہے کہ یقین کریں کہ حضرت عثمان غنی سے ایک حدیث ہے، وہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کریم سیکھا اور سکھایا۔ سب سے بہترین کون ہے؟ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام کی تمام ذمہ داری ہمارے سر پہ ڈال کے چلے گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جناب امت محمدی تو کہتے ہیں، اپنے درجات تو ہمیں یاد رکھتے ہیں کہ ہم تو یہ ہو جائے گا، ہم تو وہ ہو جائے گا، ہمیں تو بخش جائیں گے، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نازل ہو، ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو واقعہ ہوا، جو آیت ہے کہ ہم لوگوں کے ذمہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے نیکی پھیلانی ہے اور بدی روکنی ہے، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ
دین کی بات، ہم دین کے کام کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی انشاءاللہ رضا بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عام جانوروں کی طرح پیدا ہوئے، پیسہ کمایا، بچے پیدا کیے اور پھر ان کا لیے جناب جی خود جناب مٹی کے حوالے ہو گئے، ختم۔ ہمارے میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں وہ بننا ہے جو ہمیں حکم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب میں کبھی سنتا ہوں نا کہ ہم آزاد ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہماری مرضی آنکھ شرم میں ہوتی ہے، لباس میں نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے، پردے میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑا افسوس لگتا ہے یہ سمجھ کے۔ ہم آزاد پیدا نہیں ہوئے، ہمارے اوپر نگہبان مقرر ہیں جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔